بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو بہت بہت میرے طرف سے حج مبارک ہو، جو بھی حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور عمرہ کی۔ تو میں آج دوستو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے کہ عمرہ کا طریقہ کیا ہے۔ عمرہ کا طریقہ: بغل کے اور زیر ناف بال صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں، پھر وضو اور غسل کر کے جسم پر اور احرام پر خوشبو لگا لیں۔ مرد حضرات 2 بغیر سلی چادریں لیں، ایک چادر بطور تہبند ناف کے اوپر باندھ لیں اور کے ڈھکنے ظاہر رہیں، اور دوسری چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ گھر ہی سے احرام باندھنا بہتر ہے، اگر نیت ایئرپورٹ پر یا جہاز میں سوار ہو کر بھی کی جا سکتی ہے۔ مرد اپنے سر سے کپڑے ہٹا کر عمرہ کی نیت کرے: اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کی ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ پھر مرد آواز سے اور عورتیں آہستہ 3 بار یہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف تیرے لیے ہے اور سب نعمتیں تیرے ہی عطا کیے ہیں اور بادشاہ تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ میقات پر یا اس سے قبل احرام کی نیت ضروری ہے۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام کے مسائل آگے یہ ہے: حرم شریف میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نظریں نیچے رکھتے ہوئے چلیں اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جائیں اور کعبہ شریف پر نظر جمائے رکھیں اور 3 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ پھر نظر میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا بہتر ہے کہ مولا میں دعا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں وہ سب قبول فرما۔ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور مراد اجتبا کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ خیال رہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں دائیں طرف مسجد کی دیوار پر سبز ٹیوب لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو، پھر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر السلام کریں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف چھونے کا اشارہ کر کے انہیں چوم لیں۔ پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دائیں طرف مڑ جائیں اور طواف شروع کر دیں۔ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں صرف مرد حضرات رمل کریں، یعنی اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلیں۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنے ہوں اس میں رمل ضروری ہے۔ پورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے، خواہ طواف نفلی ہی ہوں۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اگرچہ پھیروں سے کم کیے ہوں تو جہاں سے چھوڑے وہیں سے شروع کریں، یا چاہے تو نئے سرے سے شروع کریں۔ اگر 4 سے زیادہ چکر کر لیں تو اب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے طواف کرنا ہوگا، نئے سرے سے نہیں کر سکتے۔ دوران طواف دیکھ کر دعا پڑھنے کی بجائے درود شریف، کلمہ، استغفار اور کوئی بھی مسنون دعا پڑھتے رہیں۔ نیز اپنی زبان میں بھی جو دعا مانگنا چاہے مانگتے رہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کریں نہ اپنے ہاتھ چومیں۔ طواف کے دوران ہر بار جب حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے تو
پاؤں موڑے بغیر صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کریں اور السلام کریں۔ 7 چکر پورے کر کے 8ویں بار السلام کریں۔ دوران طواف کہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ پھر دونوں سینے ڈھانپ کر مقام ابراہیم سے قریب ترسی جپی جگہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھ کر 2 رکعت نماز طواف ادا کرے، لیکن رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں نماز ادا کی جائے۔ یہ نماز طواف کے واجبات سے ہے۔ اذان فجر سے طلوع آفتاب تک، ظہر سے قبل وجوہ کبریٰ کے وقت، اور نماز عصر سے غروب تک نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ پھر ملتزم یعنی باب کعبہ کے پاس آ کر خوب رو کر دعا مانگے کہ قبولیت کا موقع ہے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ لوگ اس پر خوشبو لگا دیتے ہیں اور خوشبو لگ جانے سے دم واجب ہو جاتا ہے، جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی ہو۔ اس میں نماز طواف سے قبل ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگنی چاہیے۔ نماز طواف کے بعد آب زمزم کھڑے ہو کر پئیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ الہی، میں تجھ سے نفع بخش علم وسیع، رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر آہستہ السلام کریں، پھر سعی کے لیے صفا پر آئیں اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں۔ الہی، میں تیری رضا کی خاطر صفا و مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ جب بھی صفا و مروہ پر چڑھیں تو 3 بار اللہ اکبر کہہ کر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو الحی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ آپ صفا سے چلنا شروع کریں، مروہ تک 1 چکر ہوگا، اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے دوران استباء نہ کریں۔ ہر چکر میں سب ساتھیوں کے درمیان صرف مرد مناسب انداز میں دوڑیں۔ وہاں یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اے رب بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عزت اور بزرگ والا ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر جتنی دعائیں چاہیں کریں۔ پھر سر کے بال منڈوائیں یعنی حلق کرائیں یا چوتھائی مقدار میں بال کٹوائیں، جس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ چوتھائی سے کم نہ ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چوٹیوں کے بال اپنی انگلیوں کے 1 پورے سے کم زیادہ کاٹ لیں۔ یہ احتیاط رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کم سے کم 1 پورے کے برابر کاٹنے چاہیے۔ تو آپ اس کو سنیں اور جانے سے پہلے اچھے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ وہاں جا کر کوئی پریشانیاں نہ ہوں۔ اور ہم سب کو یہ دعا یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہاں جا کر کہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے پورے مسلمان بھائیوں بہن کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ نصیب عطا فرمائے اور فلسطین بھائیوں کے لیے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔